الحمدللہ آج کی یہ بابرکت تقریب سعید تحفظ ختم نبوت اور تحفظ ایمان سیمینار کے نام سے سجائی گئی۔ عزیزان گرامی، وقت بہت ہو چکا، آپ الحمدللہ مجھے تو سنتے ہی رہتے ہیں۔ اصل میری جو اس پروگرام میں دلی خواہش تھی وہ ہمارے علامہ عمیر اکبر مدنی دامت برکاتہم عالیہ کو موقع دینے کی تھی، اور میں نے ان سے عرض کی تھی کہ جتنا ہو سکے آپ اس باطل مذہب کا تعارف اور اس کے مضر اثرات ہماری بھولی بھالی عوام کو بتائیں۔ میری طبیعت آپ جانتے ہیں کہ ہم الحمدللہ 1 گھنٹہ 12 منٹ کے اندر ہی اپنا پروگرام سمیٹ دیتے ہیں، اور الحمدللہ یہ ہمارے اس پروگرام کے پورے شہر میں بھی چرچے ہیں۔ اللہ نے یہ سعادت دی کہ یہ جو پینافلیکس ہیں، آپ سے چھپاؤں گا نہیں، اس کو لگانے کے لیے کبھی کبھی میں خود بھی جاتا ہوں۔ تو ایک مسجد کے باہر ہم لگا رہے تھے، یہاں سے کافی دور، تو ایک شخص پینٹ شرٹ میں 50 سال اس کی عمر ہوگی، وہ ایسے پینافلیکس پڑھ رہا تھا، میرا منہ بھی پینافلیکس کی طرف تھا۔ وہ پیچھے سے کہنے لگا یہ وہی محفل ہے جو 1 گھنٹے میں ختم ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے اور اللہ کی رحمت سے 1 گھنٹے میں ہماری اس مسجد سے لوگ علم کا بہت بڑا خزانہ لے کر کے جاتے ہیں، لیکن چونکہ آج ہمارے بڑے بڑے علماء مہمانان گرامی یہ تشریف لائے، انہیں ہمیں خاص موقع دیا۔ عزیزان گرامی، میری طبیعت آپ جانتے ہیں کہ میں نے آج تک کوئی نہ تحریک بنائی، نہ کسی تحریک میں نے حصہ لیا۔ یہ آج میری عمر جو ہے وہ 45 سال، میں اللہ کے گھر میں سچ بات کر رہا ہوں، نہ کبھی میں نے کسی تحریک میں یہاں تک کہ اپنے مرشد پاک کی تحریک جماعت اہل سنت میں بھی میں نے کبھی کوئی عہدہ اور حصہ نہیں لیا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ میں نے کہا حضور میرے اوپر اتنا بوجھ ہے، میں مزید نہیں اٹھا سکتا، اور مفت کے ٹائٹل لینا یہ اچھی بات نہیں ہوتی، آدمی کو کام کر کے دکھانا چاہیے۔ لیکن الحمدللہ ہمارے علامہ عمیر اکبر مدنی صاحب یہ ڈام بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ایک رات میرے پاس آئے عشاء کی نماز کے بعد۔ انہوں نے جو ہے اپنا بہترین قسم کا موقف میرے سامنے پیش کیا، اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ ہم نے یہ عزم کیا ہے کہ ایک ایسا مذہب کہ جو اسلام کی جڑوں کو جو ہے وہ کمزور کر رہا ہے، جو دین اسلام کو ذبح کر رہا ہے، جو مسلمانوں کے عقیدوں کو متزلزل کر رہا ہے، ہم جو ہے اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ آپ ہمارا ساتھ دیں، ہم مل کر جو ہے اس فتنے کی سرکوبی کریں گے، اور اس فتنے کو بے نقاب کریں گے، اور مسلمانوں کے عقائد کا تحفظ کریں گے۔ میں نے پہلے تھوڑی معذرت کی، لیکن جب میں نے اس کی حساسیت کو سمجھا کہ واقعی قادیانیت کے خلاف تو ہر شہر میں کام ہو رہا ہے، لیکن ذکری مذہب کے خلاف اللہ اکبر کوئی ابھی تک سنی عالم کھل کر میدان میں نہیں آیا، تو انہوں نے مجھے پورے بلوچستان کا دورہ کروایا، خود انہوں نے گاڑی بھیجی،
اور ہب چوکی سے لے کر چلتے چلتے الامان والحفیظ، میری جو ہے عقل کام نہیں کر رہی تھی کہ ہب چوکی، اس سے آگے گڑاپ اور اس سے آگے سونی میانی اور ویندر کے کچھ علاقے ایک نئی لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ذکری ہو چکے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، اب ضرورت ہے۔ آج دیکھیے الحمدللہ علامہ عمیر صاحب کو اللہ نے یہ کامیابی دی کہ یہ اب کہہ سکتے ہیں کہ میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ملتے گئے قافلہ بنتا گیا۔ اور عزیزان گرامی، جو ہمارے بزرگوں نے دعائیں دی ہیں اور اب تو میں نے بھی نیت کر لی، انشاءاللہ ذکری مذہب اپنی جگہ، لیکن جب تک دم میں دم ہے انشاءاللہ دین کے خلاف کوئی آواز اٹھی تو انشاءاللہ تحریک تحفظ ایمان اس کا مقابلہ کرے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، میں نے انہیں کہہ دیا ہے، میں نے اس بچے کو دفن ہونے کی جگہ بھی بتا دی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جادو کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں گولیاں مارتے ہیں، لوگ کہتے ہیں پہاڑوں کے اندر قبریں بناتے ہیں۔ میں نے کہا خدا کی قسم ہم تیار ہیں، جو قبر میں جو رات لکھی ہے وہ زمین پر نہیں آئے گی، وہ قبر میں ہی آئے گی۔ تو کیوں نہ اس شان سے آدمی جائے کہ کوئی ایسی باطل مذہب کو دھول چٹا کر جائے کہ قبر میں خود چین سے سوئے لیکن باطل زمین پر بھی بے چین ہو۔ آپ دیکھیے آج سیدی اعلی حضرت کا مہینہ کیسی جو ہے باطل کو دھول چٹائی، 100 سال ہو گئے میرا رضا قبر کے اندر چین سے سو رہا ہے، لیکن باطل آج بھی پریشان اور حیران ہے۔ نام رضا آتے ہی اندر جو ہے وہ خلبلی مچ جاتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، کوئی شہرت چمکانے کے لیے ہم نے یہ تحریک نہیں بنائی۔ لوگ یہ کہتے ہیں مولانا صاحب کیا آپ کسی تحریک کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے آئے ہیں؟ آپ کسی جماعت کے مد مقابل کھڑے ہونے کے لیے آئے ہیں؟ نہیں نہیں، الحمدللہ نہ پہلے کبھی ہرس تھی نہ اب ہرس ہے، صرف ایک ہم نے پلیٹ فارم قائم کیا ہے کہ اس پلیٹ فارم سے انشاءاللہ صبح قیامت تک ہر باطل مسلمان ہے کہ انشاءاللہ اسی تحریک سے ہماری نسلیں امام مہدی کے ساتھ مل کر عالم کفر کا مقابلہ کریں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور یہ عزیزان گرامی، ایک ہمارا دل میں ایک سچا جذبہ، لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب سوتے فتنے کو جگا رہے ہو، جیسے علامہ صاحب نے کہا۔ مجھے آپ بتائیے، الحمدللہ میں بھی اناج کھاتا ہوں، آپ بھی اناج کھاتے ہیں، میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غلاظت ہے، یہ غذا ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں۔ بتائیے آج لاکھوں کی تعداد میں جو ہے ذکری مذہب پھیل چکا ہے، بتائیے کیا وہ سو رہے ہیں یا ہم سو رہے ہیں؟ وہ سو رہے ہیں کہ جنہیں ہم جگانے آئے ہیں یا ہم سو رہے ہیں؟ میں نے کہا تمہیں یاد نہیں ہے 1974 کے اندر کتنی تعداد تھی؟ صرف اور صرف کم و بیش 27,000 ذکری مذہب کے لوگ تھے۔ کہا گیا مٹھی بھر ہے، انہیں کچل دو، ان کا کام تمام کر دو، لیکن سرداروں کی وجہ سے یہ مذہب جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا۔ وہ 1974 جس میں 27 سے 28,000، آج 2023 آپ تناسب لگائیے، ڈھیل دیتے گئے آج 28 لاکھ سے زیادہ ہو گئے۔ تو کیا انتظار ہو رہا ہے کہ 1 کروڑ ہو جائیں گے پھر مقابلہ کریں گے؟ جب پانی سر سے اوپر ہوگا تب ہم بند باندھیں گے؟ نہیں میرے مسلمانوں، آج یہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، ورنہ یاد رکھیے گا بقول بابا خادم کہ مالک کو نوکروں کی کمی نہیں ہوتی ہے، یہ تو کہیں بھی کسی کو کھڑا کر دے،
ارے یہ سعادت اللہ نے آپ ہمیں دی ہے کہ اللہ کے کرم سے، رب کریم کی رحمت سے آج ہم اس باطل مذہب کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے میں امید رکھتا ہوں، بھروسہ ہے کہ آج کی یہ محفل انشاءاللہ ہو سکتا ہے ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے، اور انشاءاللہ اس سے بھی بھرپور۔ اور میں یہاں ایک بات آپ کی خدمت میں شکریہ کے طور پر بھی کہوں گا کہ آج آپ دیکھیے ہماری مسجدوں کے امام کو بولنے کے لیے بھی کمیٹی سے پوچھنا پڑتا کہ بھئی جمعے میں تقریر کرو تو یہ چیزیں بولنا، یہ چیزیں، یہ باتیں مت کرنا۔ لیکن میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہماری اس مسجد کمیٹی کا، خصوصاً ہمارے سید دولت شاہ صاحب کا، کہ الحمدللہ انہوں نے ہمیں کھلی اجازت دی جو ہو سکے باطل مذہب کا آپ یہاں بیٹھ کر جو ہے وہ مذہب کا جو ہے آپ اس کی سرکوبی کریں اور اہل سنت کے عقائد، الحمدللہ۔ اور یہ صرف ہمیں نہیں، الحمدللہ اس مسجد کے اندر کوئی بھی سنی تنظیم، سنی تحریک ہو، جماعت اہل سنت ہو، دعوت اسلامی ہو سنی، الحمدللہ اس مسجد میں تمام ہی کو اجازت حاصل ہے۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کمیٹی کا بھی، ورنہ آپ دیکھیے کہ اس طرح کھلی چھوٹ جو ہے وہ ہر کمیٹی امام اور خطیب کو عزیزان گرامی نہیں دیتی۔ اب آتے ہیں آخر کی طرف، جو آپ کے لیے خاص طور پر عزیزان گرامی یہ میرا پیغام ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ سیرت پڑھیے۔ حضرت صدیق اکبر کے دور میں کچھ عرب کے قبیلوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کہا یا امیر المومنین نماز پڑھتے رہیں گے، حج کرتے رہیں گے، ہم جو ہے روزے رکھتے رہیں گے، لیکن زکوٰۃ تو ہم دور رسالت میں اللہ کے حبیب کو دیتے تھے، آپ کو نہیں دیں گے۔ فاروق اعظم نے تلوار اٹھائی، حضرت صدیق اکبر نے تلوار اٹھائی۔ فاروق اعظم حیران ہو گئے، کہنے لگے امیر المومنین آپ ان سے لڑیں گے جو کلمہ پڑھتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا خدا کی قسم اس وقت تک ان سے لڑتا رہوں گا جو مصطفیٰ کے دور میں ایک رسی کا ٹکڑا بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، جب تک اس سے وصول نہ کر لوں میں ان سے قتال اور جہاد کرتا رہوں گا۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو کشادہ کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے یہ اقدام کیوں اٹھایا؟ علماء فرماتے ہیں صدیق اکبر یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ آج یہ کہتے ہیں ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، کل آئے گا ایک گروہ کہے گا ہم نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ دیں گے۔ پھر تیسرا آئے گا وہ کہے گا کہ بھائی حج میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، حج نہیں کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، یہ دین مذاق بن جائے، یہ دین جو ہے یہ ایسا ہو جائے گا کہ جس کا جو دل چاہے وہ اپنی منمانی کرے۔ اللہ تبارک و تعالی صدیق اکبر کے درجات کو بلند فرمائے، انہوں نے جو ہے اس آگ کو لگنے سے پہلے ہی بجھا دیا کہ قیامت تک کوئی ایسا شیطان کھڑا نہ ہو۔ اور حدیث رسول کہ جو ارکان اسلام میں سے، اچھا یہاں ایک بات خاص طور پر عرض کروں، قادیانی یہ خلا کہتے ہیں کہ ہم فلاں کام کرتے، ہم یہ چیز نہیں مانتے، لیکن ذکریوں کا اس میں منافقانہ رویہ ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ آپ ان سے کہیں گے نماز، ارے ہم بھی نماز پڑھتے، ہم بھی روزے رکھتے، ہم بھی زکوٰۃ دیتے، ہم بھی حج کرتے، یہ ملا تمہیں بہکاتے، یہ مولوی تمہارا دماغ خراب، یہ دیکھیے ان کی منافقت۔ اب آپ بتائیے کہ جب تم نماز کے انکاری نہیں ہو تو تمہارے کفر خانے میں جو ہے جن کا تم نے مسجد کا نام دیا اس میں محراب کیوں نہیں ہے؟ محراب میں ہی امام کھڑا ہوتا۔ آپ دیکھیے کہیں دور نہیں جائے، ہمارے اس گولی مار کے اندر
آپ کو ہم نے اپنے کتابچے کے پیچھے تصویر بھی دی، مسجد الذاکرین، اس کے اندر آپ دیکھیے مسجد ہے، آپ دیکھ لیں وہاں پر جو ہے محراب نہیں ہے، آج تک وہاں کوئی نماز نہیں ہوئی ہے۔ جب تم نماز پڑھتے ہو تو کہاں ہے نماز؟ جب تم ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہو تو پھر تربت کے اندر جو تمہارا مصنوعی حج ہوتا ہے اس میں کھلے عام رمضان میں دن میں کھانا کیسا؟ جب تم زکات دیتے ہو تو کہاں ہے زکات؟ جب تمہارا حج بیت اللہ میں ہوتا ہے تو تربت میں وہ بت خانہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ وہ تربت کے اندر تم نے مصنوعی پہاڑ کو، اور یاد رکھیے گا ہم تو وہ کہتے ہیں کہ سرکار کو اللہ تعالیٰ مقام محمود پر فائز کرے گا۔ یہ تجلی ان کی کتاب جو ہے نور تجلی، اس کے صفحہ نمبر 16 پر کھلا لکھا کہ تربت میں جو پہاڑ ہے کوہ نامراد، یہ معاذ اللہ ہمارے نزدیک مقام محمود کا درجہ رکھتا۔ سرے عام جو ہے وہ کتابوں میں لکھا ہوا۔ میں صرف یہاں پر ایک بات آپ سے کہوں گا کہ یہ مذہب جو ہے مسلمانوں میں خلط ملط ہو چکا ہے، ان کی پہچان بڑی مشکل ہو گئی ہے، منافقت ان پر غالب ہے، وہ کبھی بھی اپنے عقیدے کو ظاہر نہیں کرتے، بلکہ یہاں تک کہ آپ پوچھیں گے مولانا صاحب یہ 27,000 تھے 1974 میں اور 2023 میں 28 لاکھ سے اوپر کیسے ہو گئے؟ اس میں وجہ یہ ہے کہ اپنی بچیوں کو تیار کر کے، اسے کوالیفائیڈ کر کے، اسے بالکل جو ہے برین واش کر کے سنیوں سے ان کا نکاح کراتے ہیں، اور وہ لڑکی جو ہے گھر جا کر پورے خاندان کو ذکری بنا دیتی۔ اور اس کے علاوہ دوسری وجہ اس باطل مذہب کے پھیلنے کی جو حضرت نے کہا سہل پسندی۔ یہاں آپ دیکھیے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں مولانا صاحب یہ لوگ غیر مقلد کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا وہاں آسانی ہے، تم کو 20 تراویح پڑھنی ہے وہ 8 پڑھ کے مسجد سے باہر نکال دیتا ہے، بہت آسان ہے، مزہ آ گیا۔ تم 3 طلاق کے بعد کہتے ہو بیوی حرام، غیر مقلد کہتا ہے آرام سے رکھو، مزے کرو، کوئی حرام نہیں ہے، جتنی چاہے مرضی طلاق دو۔ عزیزان گرامی، سہل پسندی کہ جہاں نماز بھی نہیں، روزہ بھی نہیں، جہاں حج بھی نہیں، جہاں زکات بھی نہیں، یہ ایسی سہل پسندی یہ مذہب کی طرف ان کو کھینچتی ہے، اور آج اسی وجہ سے لاکھوں لوگ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ ساحلوں کی طرف یہ نظر آتے ہیں، یہ آپ کے ہب چوکی سے آگے یہ جتنا گڈاپ، یہ آپ کا جیونی تک، ایران کے بارڈر تک کیا ہے؟ تو حضرت نصیر خان نوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب ان کے خلاف جہاد کیا تو یہ جو بچ گئے تھے انہیں سمندر کی طرف دھکیل دیا۔ اس وقت سمندر کی طرف لاچار لوگوں کو پھینکا جاتا تھا، حضرت نے وہاں پھینکا، اس لیے یہ ساحلوں پر بڑی تعداد میں نظر آتے ہیں، بہت بڑی تعداد۔ اور آج بھی عزیزان گرامی آپ اور ہم غور کریں کہ اب بھی اگر ہم اپنے مسلمانوں کے عقیدے کو بچانے کے لیے نہ اٹھے تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا۔ اور اسی نظریے کے تحت آج ہم نے آپ کو جمع کیا، یہ محفل سجائی کہ اس سے پہلے لوگ کہتے ہیں قیامت کے دن، ارے میں کہتا ہوں قیامت تو بہت بعد میں ہے، پہلے تیسرے سوال میں مصطفیٰ کریم تمہارا گریبان پکڑیں گے اور کہیں گے کدھر تھے تم لوگ جب میری ختم نبوت پر حملہ ہو رہا تھا، جب دین اسلام کے ارکان کی مخالفت کی جا رہی تھی، تمہارے پاس علم تھا، تمہارے پاس مسنت تھی، تمہارے پاس منصب تھا، تمہارے پاس پیسہ تھا، تمہارے پاس افرادی قوت تھی، تمہارے پاس مالی قوت تھی، اس کے باوجود جو ہے تم نے میرے دین کو جو ہے وہ لاچار چھوڑ دیا، تم نے مسلمانوں کے ایمان کو۔ عزیزان گرامی، یہ سوال ہو سکتا ہے، اور ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے وہ ہم لوگوں سے کہ مولانا صاحب ابھی تھوڑے ہی دن ہوئے ہیں تحریک کی بنیاد رکھی، اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ الحمدللہ یہ جتنے بلوچستان اور دیگر جتنے علاقوں سے علماء تقریر کر کے گئے، کسی سے نہ ہم نے پیسے کا کانٹریکٹ کیا، نہ کسی کو 1 روپیہ دیا، یہ سب حضور کے دین کی محبت میں آئے۔ اور دوسری چیز الحمدللہ میں چھپاؤں گا نہیں،
یہ پینافلیکس جو نظر آ رہا ہے، یہ عزیزان گرامی دریا دیگر اخراجات، یہ ہمارے ہی ان بچوں نے الحمدللہ جیب سے پیسے ملا کر یہ سارا کام کیا ہے۔ اور یہ جو آپ کو کیمرہ نظر آ رہا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں غازی پروڈکشن، محترم ہمارے رضوان بھائی، مہران بھائی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے، یہی اگر یہ کیمرہ کسی محفل میں لگاتے تو ہزاروں روپیہ ملتا، الحمدللہ فی سبیل اللہ حضور کی محبت میں یہ لگایا، صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، اور الحمدللہ یہ ہمارے مشن کا حصہ ہے۔ جتنی برکتیں ختم نبوت کی ہمیں ملتی ہیں اتنی انہیں بھی نصیب ہوتی، الحمدللہ یہ ہم سے الگ نہیں، نہ ہم ان سے الگ ہیں، تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور الحمدللہ یہ جہاں تک میں چھپاؤں گا نہیں، سچی بات کر دوں، ہو سکتا ہے میرے ساتھی اعتراض کریں، یہ جو لنگر ہے یہ بھی سیلانی ویلفیئر نے ہمیں دیا ہے۔ یہ بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ بھائی 40,000 روپے کا کھانا کھلاؤ گے، اتنا تو پیسہ کسی نے دی، نہیں، الحمدللہ ایک فلاحی سنی ادارے نے حضور کی ختم نبوت کی محبت میں دیا، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، نہ ہمیں کوئی کسی کے پیسے کی ضرورت، بلکہ الحمدللہ ہمیں تو حضور کی میٹھی نظر کی ضرورت۔ یا رسول اللہ آپ بس اپنی سنہری جالیوں سے میٹھی نظر دیتے رہیں، ہم انشاءاللہ چلتے رہیں گے، وسائل نہ بھی ہو تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی میٹھی نظر کے صدقے اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے، اور انشاءاللہ لوگوں کے ایمان کا تحفظ کرتے رہیں گے۔ وقت زیادہ ہو گیا، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے، اور ہمیں بھی لوگوں کے ایمان کے تحفظ کی فکر عطا فرمائے۔ اور دعا کیجیے، ہر نماز میں کوشش کریں، دعا کریں، مولا ہمیں سعید کر، سعید رکھ، سعید مار، اور قیامت میں سعیدوں میں اٹھا، کیونکہ کسی کو نہیں پتا آج سعید ہے کل بدبخت ہے، کل شکاوتی بدبختی غالب آتی ہے، تو ضرور ایمان کے تحفظ کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اصل میں ویڈیو الحمدللہ چل رہی ہے، تو آخری ایک اعلان، ہمارے جتنے بھی علماء اہل سنت جو اس عشرہ ختم نبوت میں الحمدللہ پوری دنیا میں ختم نبوت پر پروگرام کرتے ہیں، مسجدوں میں، منبر پر، تو ان علماء سے، خطباء سے، ائمہ سے میری گزارش ہے کہ وہ 7 ستمبر کی اس مبارک دن کے حوالے سے جہاں قادیانیت کا ذکر کرتے ہیں، وہاں ذکری مذہب کے مضر اثرات کا بھی ذکر کریں، تاکہ مسلمانوں کے ایمان کا تحفظ ہو۔ اور جس قدر ہم دیکھیے، ایک آدمی بولے، 2 بولے، 4 بولیں تو الگ بات ہوتی ہے، لیکن ایک مضبوط آواز نکلتی ہے تو وہ الحمدللہ گھر گھر پہنچ جاتی ہے۔ تو ہمارے علماء ہمارا ساتھ دیں، میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے علماء ہمارا ساتھ دیں گے، اور جہاں اس عشرہ ختم نبوت میں قادیانیت کا رد کریں گے، وہاں ذکری باطل مذہب کا بھی رد کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے۔